چونکہ عوام کی منتخب نمائندہ پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ججز پر مشتمل ہے، ججز لوگوں کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ عوام کی آواز نہیں ہے، جو پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے وہ عوام کی آواز ہوتی ہے۔ آج اگر سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے اچھے ججز، آئین کو ماننے والے ججز، آئین کو فالو کرنے والے ججز اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ غلط ہیں، آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں، تو اب خدا کے لیے اس بات کو مان لیجئے، کوئی اور ایسی تاریخ پاکستان میں نہ بنے کہ اس کو چیف جسٹس کو جو ہے اپنے ججز کسی طرح سے باہر نکال کر پھینک دیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، صدر آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں آگے بڑھیں اور اس ملک میں آئین کی بالادستی کو قائم کریں، اور آئین کے تحت جو کام جس ادارے کا ہے وہ کام اس ادارے کو کرنے پر مجبور کریں۔ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، وہ الیکشن کمیشن بھی خود بن گیا، وہ ہر چیز وہ ساری خود کر رہی ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا بینچ ہے 3 رکنی، اس کو چاہیے تھا کہ اس فیصلے کے آخر میں لکھ دیتے کہ اس ملک کا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا، اس ملک کا اگلا پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، اور خیبر پختونخوا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ جو وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، صدر پاکستان جو آئندہ ہوگا وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، آرمی چیف جو آئندہ لگے گا وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، چیف جسٹس جو آئندہ لگے گا وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، چیف الیکشن کمشنر جو آئندہ لگے گا وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، تو سارا مسئلہ ہو جاتا۔ یہ اس طرح سے عدالتی مناصب پر بیٹھ کر، مقدس عہدوں پر بیٹھ کر جس قسم کے کام کیے جا رہے ہیں، جس طرح اپنے لاڈلے کو بچانے کو اور اس کو آگے لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ چیزیں کسی بھی طور پر اس ملک کے مفاد میں نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جتنی قربانیاں اس آئین کو بچانے کے لیے دی ہیں، اس ملک کے آئینی اداروں کو بچانے کے لیے دی ہیں۔ ان ججوں میں یا اور جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے جانیں قربان کی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، کوڑے کھائے ہیں۔ اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ وہی کچھ ہوتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ میں ایک صرف بات یہاں کرتا چلوں کہ میڈیا پر بہت ساری چیزیں چلتی ہیں کہ ثاقب نثار نے یہ کیا تو فلاں نے یہ کیا۔ ثاقب نثار ایک نہیں ہے۔ اگر آپ نے چیف جسٹسز کے نام اٹھانے ہیں تو 1977 سے اٹھاؤ، چیف جسٹسز کے نام پکارنے ہیں تو 1977 سے اٹھاؤ۔ اس میں افتخار چودھری بھی شامل ہے جس نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلنے نہیں دیا تھا، جس نے اس وقت کی ملک کی معیشت کو نہیں چلنے دیا، اس وقت پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیا، اس نے جمہوریت کو نہیں چلنے دیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس گلزار آیا جس نے بربادی کی، جس نے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو نہیں چلنے دیا۔ اس کے بعد ثاقب نثار آیا، اس نے نہیں چلنے دیا۔ تو ان تمام لوگوں نے جہاں اگر وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ بنتے تھے دوسری سے نہیں بنتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ بغض تو ان کا ابدی ہے۔ ہر چیف جسٹس جو آیا ہے اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا حساب کتاب چکنا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتیاں، بہت ظلم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گیا۔ ہماری قیادت نے اس کا نقصان اٹھایا، ہمارے کارکنوں نے اٹھایا، اور جب ہماری حکومتوں کو نہیں چلنے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ملک کو نہیں چلنے دیتے ہیں۔ آپ نے 2008 سے لے کے 13 تک اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کے راستے میں روڑے اٹکائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ملک کے راستے میں روڑے اٹکائے۔ اگر وہ 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت جمہوری انداز میں پورے کر لیتی اور یہ رکاوٹیں عدالت کی طرف سے نہ پیدا کی جاتی تو شاید نہ ہماری معیشت اتنی بری ہوتی، نہ ہماری سیاست اتنی بری ہوتی۔ تو یہ بدقسمتی ہمارے ملک کی ہے کہ جو چیف جسٹس بنتا ہے اور جس عہدے پر بیٹھتا ہے، جس آئین کے تحت بنتا ہے، اس آئین کو بنانے والی پارلیمنٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ طے ہونا چاہیے۔ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ عدالتیں سپریم ہیں، عدالتیں سپریم نہیں ہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے۔ میں تو یہ کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمیں عدالت کا نام بدلنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا نام سپریم کورٹ نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا نام کوئی فیڈرل کورٹ ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا نام کوئی نیشنل کورٹ ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا نام کوئی اسلام آباد کی کورٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو سپریم کورٹ کا نام ہم نے رکھا ہے، شاید سب سے بڑی خرابی وہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ ہمیں نام بدلنے چاہیے، سپریم پارلیمنٹ ہونی چاہیے، اور اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی جو عدالت ہے وہ سپریم نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی فیڈرل کورٹ ہونی چاہیے، وہ سینٹرل کورٹ ہونی چاہیے، تاکہ احساس انہیں ہو کہ سپریم کوئی ایک ہی ہے۔ یہاں بدقسمتی سے جو سپریم ہے اس کو یہ پیر کاٹتے ہیں، اس کی جڑیں اکھاڑتے ہیں، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے فیصلوں کو نہیں مانتے ہیں اور اس کو اپنے قدموں تلے رونتے ہیں۔ یہ طریقہ کار نہیں چلے گا۔ آج اگر پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کو رد کرتی ہے
تو یہاں جو نمائندے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کم از کم پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے تمام نمائندے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کو ہم بھی نہیں مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں؟ یہ سب کو بتائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی جہاں جہاں منائی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو اسی طرح مسترد کریں گے، اس لیے کہ ہمارے منتخب نمائندے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے، ہم مسترد کرتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کی منتخب نمائندہ پارلیمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ ججز پر مشتمل ہے، ججز لوگوں کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ عوام کی آواز نہیں ہے، جو پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے وہ عوام کی آواز ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ جو قانون اور آئین کے تحت ان کا اختیار ہے اس کو استعمال کریں۔ آج اگر سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے اچھے ججز، آئین کو ماننے والے ججز، آئین کو فالو کرنے والے ججز اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ غلط ہیں، آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں، تو اب خدا کے لیے اس بات کو مان لیجئے، کوئی اور ایسی تاریخ پاکستان میں نہ بنے کہ اس کو چیف جسٹس کو جو ہے اپنے ہی ججز کسی طرح سے باہر نکال کر پھینک دیں۔ یہ بہت غلط روایت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے تحت عدالتوں کو چلائیں، اس ملک کو چلنے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔